السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی ناظرین، میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آپ سن رہے ہیں سوانح حیات بایوگرافی مناظر اسلام خطیب پاکستان حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ۔ متحدہ ہندوستان میں پنجاب اس کا تیسرا بڑا صوبہ تھا۔ اس وقت متحدہ ہندوستان 11 صوبوں پر مشتمل تھا۔ تقسیم ہند سے پہلے ملک کی تقسیم کے وقت پنجاب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے 17 ضلع پاکستان کو ملے اور ہندوستان کو 12 ضلع ملے۔ موجودہ مشرقی صوبہ پنجاب کے اب 22 اضلاع ہیں۔ اس کا دارالحکومت چندی گڑھ ہے۔ ہندوستان کے حصے میں آنے والے 12 اضلاع میں ایک ضلع امرتسر تھا۔ اس سے لاہور 28 کلومیٹر اور 17 میل دور مشرقی جانب واقع ہے، اور اسی ضلع امرتسر کی ایک تحصیل کا نام اجنالہ ہے۔ تو اسی تحصیل اجنالہ کے ایک گاؤں محمد مدنہ والا میں 24 اگست 1942 12 شعبان 1361 ہجری میں مناظر اسلام ولی کامل حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ تو حافظ صاحب کے والد کا نام مولانا اسماعیل تھا، اور ان کے دادا جی کا نام مولانا خدا بخش تھا، اور آپ کے پردادا کا نام مولانا صدر الدین تھا۔ یہ سب اپنے اپنے عہد کے جلیل القدر عالم دین تھے۔ حافظ صاحب کے بڑے بیٹے چودھری عبدالقیوم نے مجھے بتایا کہ میرے لکڑ دادا مولانا صدر الدین وہ بھی عالم دین تھے، اور ان کے والد اور ان کے دادا جان بھی عالم دین تھے، اور یہ سلسلہ آج 9 پشتوں تک پہنچ چکا ہے۔ تو حافظ صاحب کا تعلق والا جاٹ برادری سے تھا، اور آپ فرمایا کرتے، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ ہمارے گاؤں کے قریب جو 12 دیہات تھے وہ بھی والا جاٹ برادری کے تھے۔ تو آپ کے دادا جی کا نام مولانا خدا بخش تھا۔ حضرت الامام سید عبدالجبار غزنوی رحمہ اللہ کے شاگرد اور مولانا محی الدین عبد الرحمن بن حافظ محمد لکھوی رحمہ اللہ کے مرید تھے، اور مولانا خدا بخش رحمہ اللہ نے مولانا محی الدین کے حالات زندگی پر ایک رسالہ بھی منظوم پنجابی زبان میں لکھ کر شائع کیا تھا، جس میں ان کے علمی مقام و مرتبہ، سلوک و احسان، تصوف و طریقت اور زہد و تقوی کے بارے میں انتہائی مفید معلومات تھیں۔ اور اسی طرح آپ کے والد محترم مولانا اسماعیل بھی نامور عالم دین تھے، بہت بڑے مناظر تھے۔ اپنے والد محترم مولانا خدا بخش رحمہ اللہ کی طرح حاضر جواب عالم دین تھے۔ اور حافظ صاحب اپنے والد محترم کے متعلق فرماتے ہیں کہ میری عمر بہت زیادہ چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی جو مجھے ان کا حلیہ، ان کا خاکہ یاد ہے، آپ بڑی وجیح شخصیت کے مالک تھے، باری برکم جسم اور بڑی داڑھی تھی، گھنی داڑھی تھی۔ اور ان کا ایک واقعہ یاد ہے، فرماتے ہیں کہ میں ننگے پاؤں تھا، گرمی کی شدت سے میرے پاؤں جل گئے، والد صاحب کی نظر پڑی تو جلدی سے دوڑ کر کے مجھے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اور مولانا محمد اسماعیل رحمہ اللہ، آپ کے والد محترم قیام پاکستان سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ شیخو پورہ کے ایک ذمہ دار شخص نے مجھے بتایا، جو حافظ صاحب کے بہت زیادہ قریب تھے، انہوں نے حافظ صاحب سے سنا تھا کہ آپ کے والد محترم حج بیت اللہ کے سفر سے واپسی پر راستے میں وفات پا گئے تھے، اور ان کے ایک مناظرے کا ذکر حضرت شیخ القرآن نے اپنی سوانح حیات میں بھی کیا۔ فرماتے ہیں کتھرا والا متصل فتح گڑھ چوڑیاں میں اہل حدیث اور بریلویوں کا زبردست مناظرہ ہوا۔ اہل حدیث کی طرف سے مناظر
مولانا محمد اسماعیل محمد مدرہ والے تھے، اور بریلویوں کی طرف سے مناظر ملا ملتانی تھے۔ موضوع تھا استمداد از غیر اللہ۔ بریلوی مناظر کی دلیل یہ تھی کہ ذوالقرنین نے کہا اعینی بقوۃ اجعل بینکم و بینہم ردما۔ دیکھا ذوالقرنین نے غیر اللہ سے مدد طلب کی۔ مولانا محمد اسماعیل نے اس کے جواب میں فرمایا یہ تو سب اسباب کے تحت استمداد ہے، اس کو شرک کون کہتا ہے؟ مافوق الاسباب استمداد از غیر اللہ کی کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کرو۔ یہ دیکھو قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی مالا بدہ منہ میں اس کو شرک کہتے ہیں۔ مناظرہ میں اہل حدیث بہت زیادہ کامیاب ہوئے۔ تو حافظ صاحب کی عمر اس وقت 5 برس تھی جب ہندوستان کی تقسیم کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے گھر والوں نے آپ کے چچا مولانا محمد ابراہیم رحمہ اللہ کے ہمراہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ ابتدا میں حافظ صاحب اور ان کے خاندان کے لوگ نارنگ منڈی کے نزدیک انہوں نے قیام کیا۔ وہاں قیام کے دوران بھی حافظ صاحب کے چچا مولانا محمد ابراہیم تبلیغ دین میں مصروف رہے۔ کچھ عرصہ یہاں قیام کیا، پھر آپ کو حکومت کی طرف سے جو متبادل جگہ الاٹ کی گئی وہ شیخو پورہ کا ایک گاؤں جو جنوب مغرب کی جانب شیخو پورہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جس کا نام رنی کے منارہ ہے۔ تو آپ اور آپ کے خاندان کے لوگ اس علاقے میں چلے گئے۔ حافظ صاحب کو بچپن میں یتیمی برداشت کرنا پڑی اور ہجرت کا سفر بھی 5 سال کی عمر میں کیا۔ وہ دن بڑے ہی سخت تھے اور عظیم لوگوں کو جنہوں نے زمانے کی قیادت و سیادت کرنی ہوتی ہے، اللہ ایسے لوگوں کو ایسے ہی بٹھیوں سے گزارتا ہے۔ ایک یتیمی اور ایک چھوٹی عمر اور ایک اوپر سے سفر ہجرت۔ تو حافظ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ تجھے ضرور قرآن کا حافظ بنائے گا اور اپنے باپ دادا کی طرح دین کا عالم بنائے گا، اور میرے لیے بھی دعا کیا کرتی کہ اللہ میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے۔ اور میں سوچا کرتا تھا کہ میں کیسے حافظ بنوں گا، میں تو کہیں پڑھتا ہی نہیں، کسی استاد کے پاس بیٹھوں گا اور کسی استاد کے پاس بیٹھ کر پڑھوں گا تو تب بھی حافظ بنوں گا۔ لیکن والدہ بدستور لگاتار میرے لیے دعا کرتی، اللہ میرے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا دے۔ پوری لگن سے والدہ دعا کر رہی تھی، لیکن حافظ صاحب فرماتے ہیں میری مونچھیں بھی نکل آئیں، میری عمر 11-12 سال کے قریب ہو گئی، اور ایک دن میں اپنے قریبی عزیزوں کے گھر گیا جو پتوں کی میں تھا، ان کے گھر میں بھی بھینس تھی، اپنے گاؤں میں بھی ہم نے اپنے گھر میں بھینسیں رکھی ہوئی تھی جن کو اکثر چارہ میں ہی ڈالتا تھا، ادھر بھی مجھے بھینس سنبھالنے پر لگا دیا گیا۔ اور اس محلے میں ایک اللہ والا رہتا تھا، اور اس محلے میں ایک مسجد بھی تھی، تو اسی مسجد میں اس اللہ والے سے میری سلام دعا ہوئی، اور میں نے ان سے کہا کہ میں قرآن پاک حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ اسی اللہ والے نے مشورہ دیا کہ یہاں سے میر محمد چلے جاؤ، جس گھر میں رہ رہے ہو یہ تمہیں حفظ نہیں کرنے دیں گے۔ اور اس نے ریلوے اسٹیشن کی طرف رہنمائی کی کہ یہاں سے فلاں ریل گاڑی آئے گی جو تمہیں راجہ جنگ اتارے گی، راجہ جنگ اتر کر وہاں سے میر محمد کی گاڑی پر بیٹھ جانا۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں میں اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر میر محمد پہنچ گیا، وہاں مدرسے میں داخلہ لیا۔ فرماتے ہیں پوری کلاس میں ہی سب سے بڑا تھا، بچے چھٹی ٹائم کھیل کود میں مصروف ہو جاتے، لیکن میں چھٹی کے ٹائم بھی پڑھتا رہتا، خوب محنت سے پڑھائی کی۔ میں 1.5 سال بعد میں گھر گیا، صرف چند سپارے رہتے تھے، وہ میں نے اپنے طور پر گھر میں یاد کر لیے۔ 2 سال میں نے مکمل قرآن حفظ کر لیا، اور حفظ مکمل کرنے کے بعد پہلا مصلی جنڈیالہ روڈ مسجد مبارک اہل حدیث میں سنایا، اور اس کے بعد
وزیر آباد کی ایک مسجد میں نے قرآن سنایا۔ شاید آج بھی وہ نمازی حیات ہوں جو مسجد مبارک اہل حدیث اور وزیر آباد کی مسجد میں آپ سے قرآن سنتے رہے، اور ان سے اس دور کی معلومات ضرور مل سکتی ہیں۔ اور پھر آپ لاہور پڑھنے کے لیے جانے لگے، وہاں قاری اظہار احمد تھانوی رحمہ اللہ سے فن تجوید کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے ساتھ آپ چینیاں والی مسجد میں بھی تعلیم آپ نے جاری رکھی، وہاں درس نظامی کی تعلیم آپ نے اپنے وقت کے جید اور اکابر علماء سے حاصل کی، جن میں سر فہرست حافظ محمد عبداللہ بڈھے مالوی رحمہ اللہ، انتہائی تقویٰ اور انتہائی متواضع شخصیت، جن کے بارے میں محدث العصر حافظ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آخری دور میں ایک دن میں حافظ عبداللہ بڈھے مالوی رحمہ اللہ ایک دن میں 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے، اور مولانا صادق خلیل بھی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں، حافظ محمد بن یمین آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں، اور اسی طرح مفتی عبید اللہ عفیف بھی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں، اور مولانا فاروق احمد راشدی، اور اسی طرح صحیح بخاری کا سماع آپ نے حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ سے کیا، اور انہی ایام میں آپ 3 سال جامعہ سلفیہ میں بھی پڑھتے رہے۔ جامعہ سلفیہ میں دوران تعلیم ہی آپ کی شادی بھی کر دی گئی تھی، اور اسی لیے مصروفیت کے باعث آپ نے لاہور کا رخ کیا۔ 1967 میں آپ کو جامع مسجد مبارک اہل حدیث میں مستقل امام رکھ لیا گیا، اور اسی مسجد میں حفظ القرآن کا مدرسہ قائم کیا، جس کی نگرانی حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے۔ حفظ کے استاد بھی حضرت حافظ صاحب کو مقرر کیا گیا۔ قاری عزیز الرحمن حافظہ اللہ فرماتے ہیں انہی ایام میں نے حافظ صاحب سے 10 پارے قرآن پاک کے حفظ کیے تھے۔ مسکرا کر فرمانے لگے کہ حافظ صاحب میرے حفظ کے استاد ہیں۔ تقریباً 2 سال تک آپ جامعہ اہل حدیث چوک دال گرہ میں بھی حفظ کے استاد رہے، اور اس کے ساتھ آپ جامع مسجد اہل حدیث جلو موڑ میں خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے رہے۔ 1975 کے قریب آپ مسجد مبارک سے جامع مسجد قدس اہل حدیث میں تشریف لے آئے۔ یہ مسجد گجرانوالہ روڈ انڈر پاس کے قریب ہے۔ یہاں امامت و خطابت کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی، اور اس مقام پر خطبہ جمعہ اتنا کامیاب ہوا کہ ساتھ والا پلاٹ بھی نمازیوں سے مکمل بھر جاتا تھا۔ پھر آپ نے 1980 کے لگ بھگ بتی چوک کے پاس مسجد کی جگہ کے لیے تگ و دو کرنی شروع کر دی۔ جس جگہ پر آج مسجد ربانی قائم ہے، پہلے اس مقام پر ایک کنواں ہوتا تھا۔ یہ جگہ کئی لوگوں کی مشترکہ جگہ تھی، اور چودھری عبد الرحمن ورک اور چودھری عبدالعزیز ورک پرانا شہر والے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا کرے، ان دونوں نے اس جگہ کے حصول کے لیے کوششیں کی۔ دونوں فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان دونوں کی مغفرت فرمائے۔ کئی اور گروپ بھی تھے جو اس جگہ کے حصول کے لیے کوششیں کرتے رہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے، لیکن اس جگہ پر قبضہ کیا جائے، اسی لیے لڑائی جھگڑے ہوئے۔ لیکن جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ جگہ مسجد کو دے دی گئی ہے، تو دوسرے فریق بھی مسجد کا سن کر پھر انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ 1980 میں مسجد ربانی اہل حدیث کی بنیاد رکھ دی گئی، اور اس کے بعد 25 سال تک مسلسل خطابت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ خطبہ جمعہ میں آپ کا خطبہ ایک علمی خطبہ ہوتا تھا، جس میں آپ قرآن سے استدلال کرتے اور قرآن کثرت سے پڑھتے، اور میں جب جامعہ دارالعلوم محمدیہ میں قرآن پاک حفظ کر رہا تھا تو خطبات جمعہ سماعت کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، کیونکہ والد محترم کا رجحان بھی آپ کی طرف تھا، اور آپ صاف گفتار مقرر تھے، ممتاز خطیب تھے۔ تمام عمر توحید و سنت کی تبلیغ اور بدعات کی تردید میں آپ نے بسر کر دی۔ آپ کے ہر معاملے میں انفرادیت تھی، واعظ میں الگ رنگ، مناظرے میں بھی ان کا رنگ الگ تھا،
اور رفقا کی مجلسوں میں بھی حافظ صاحب کو ایک امتیازی حیثیت حاصل تھی، اور آپ کے خطبات جمعہ میں مثالی رش ہوتا تھا۔ لوگ دور دراز کے علاقوں سے صبح سویرے آ جاتے۔ رمضان میں بتی چوک تک سڑکیں بند ہو جاتی تھیں، اور اس وقت آپ کے خطبات جمعہ کی کیسٹ ہزاروں میں بکتی تھی۔ اور آپ کی ایک تقریر ماناوالا میں ہوئی تھی جس کا عنوان تھا قرآن اور صحابہ، اس کی 18,000 کاپی صرف چند دنوں میں فروخت ہو گئی تھی۔ اور اب بات کرتے ہیں آپ کی ملی اور سیاسی خدمات کی۔ 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ نے آپ نے بھرپور حصہ لیا، اور جس میں آپ کو گرفتار کیا گیا۔ 2 مہینے تک آپ مختلف جیلوں میں قید رہے۔ 14 اگست 1984 کو مولانا حبیب الرحمن یزدانی رحمہ اللہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں احتجاجی جلسے منعقد کیے گئے جس میں آپ نے اداروں پر شدید تنقید کی، جس کی پاداش میں آپ کو گرفتار کیا گیا۔ 1987 کے سانحہ کے بعد شہدائے اہل حدیث کے قاتلوں کی گرفتاری کے حوالہ سے جو جلسے اور مظاہرے کیے گئے اس میں بھی آپ کو گرفتار کیا گیا۔ 1988 کے انتخابات میں شیخوپورہ کے حلقہ سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا۔ اس الیکشن میں ہماری جماعت کو جو انتخابی نشان الاٹ کیا گیا وہ اینک تھی۔ اس الیکشن میں مرکزی جمعیت کی طرف سے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، حافظ عبدالعلیم یزدانی، رانا محمد شفیق پسروری اور دوسرے کارکنان جمعیت نے الیکشن لڑے، اور یہ 1988 کا سال تھا اور آج ہے 2023۔ لیکن اس کے بعد ہماری جماعت نے اور اپنی علیحدہ شناختی ختم کر دی۔ 1988 میں ہمارے علماء نے الیکشن لڑے اور اپنی جماعت کا لوہا منوایا، لیکن 2023 آ چکا ہے۔ اس کے بعد ہماری جماعت نے ایک سیاسی جماعت جس کا نام مسلم لیگ ہے اس کے ساتھ ہی تعمر اور اس کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے۔ چلیں، یہ شورا کا فیصلہ ہے، وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں طالب علم کی حیثیت سے اپنی رائے دینا چاہتا ہوں۔ ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا اختیار ہے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ ہماری جماعت کا اپنا سیاسی پلیٹ فارم ہو، ہمارا اپنا انتخابی نشان ہو، اور یونین کونسل کی سطح تک ہمارے اپنے نمائندے ہوں، ہم سیاسی طور پر مضبوط ہوں۔ یہ کہ میری اپنی رائے ہے، کسی کو اس کے ساتھ اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے امیدوار تھے جنہوں نے 1988 میں الیکشن لڑا تھا اینک کے نشان پر۔ تو اس الیکشن میں حافظ صاحب کی جیت یقینی تھی، لیکن جماعت اسلامی یہ افواہ پھیلا دی ان لوگوں نے کہ حافظ صاحب ہمارے حق میں دستبردار ہو گئے، لیکن اس کے باوجود حافظ صاحب دوسرے نمبر پر آئے تھے۔ تو شیخوپورہ کے سیاسی حلقوں میں آپ کا بڑا احترام تھا، اکثر سیاسی شخصیات آپ کے خطبہ جمعہ میں شریک ہوتی تھیں، اور آپ سیاسی معاملات میں جماعت کو ترجیح دیتے، یہ آپ کی خوبی تھی۔ کوئی ممبر اہل حدیث ہوتا آپ اس کو سپورٹ کرتے، اور اس بندہ ناچیز نے وہ منظر بھی دیکھا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی شیخوپورہ کا اجلاس مسجد ربانی اہل حدیث میں ہو رہا تھا۔ حاجی محمد نواز جو شیخوپورہ کی سیاسی شخصیت تھیں اس وقت، سٹی شیخوپورہ کے ایم پی اے تھے، وہ ان دنوں نئے نئے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے، تو حافظ صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے مٹھائی کی ٹوکریاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھیں اور باہر دروازے پر کھڑے تھے کہ حافظ صاحب اجازت دیں، لیکن آپ نے پیغام بھیجا کہ میں مصروف ہوں، آپ انتظار کریں۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد اجلاس ختم ہوا تو آپ نے پھر ان سے ملاقات کی۔ اس واقعے میں آج کے علماء کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی عبرت ہے، جو ان سیاسی شخصیات کے ڈیروں پر خود جا کر انہیں مبارکباد دیتے ہیں، اپنی اور جماعت کی عزت میں کمی کرواتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اس واقعے میں۔ لیکن حافظ صاحب کبھی ان سیاسی شخصیات کے ڈیروں پر نہیں گئے اور نہ ہی انہیں خود جا کر مبارکبادیں پیش کی، بلکہ وہ تو خود آ کر
مسجد ربانی میں آ کر آپ سے ملاقات کے لیے 2 منٹ کے لیے ترستے تھے کہ حافظ صاحب 2 منٹ ہی ملاقات کے لیے دے دیں، اور بلکہ وہ خود آ کر آپ کے قدموں میں بیٹھ جاتے تھے اور شکریہ بھی ادا کرتے، اور یہ بھی کہتے کہ اگر آپ تعاون نہ کرتے شاید میں اس الیکشن میں جیت نہ پاتا۔ تو حافظ صاحب بھی بتاتے اگر آپ نے تعاون کیا ہوتا تو آپ کھل کر بتاتے کہ میں نے آپ کے ساتھ ہی تعاون کیا، آپ منافق نہیں تھے، آپ منافق عالم دین نہیں تھے، ہر کسی کو خوش کرنا آپ کی طبیعت کے منافی تھا، آپ کھلے ذہن کے ایک صاف گو مبلغ تھے، اگر آپ کی طبیعت میں ہلکی سی سختی تھی تو اتنا ہی آپ اس سے بڑھ کر دل کے صاف تھے۔ تو آئیے، جب آپ جلو موڑ میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تو اس دور میں آپ کا جلو موڑ کے قرب و جوار میں آپ کا تعارف ہو گیا تھا، تو آپ اس وقت چوک دالگرہ میں حفظ کے استاد تھے اور ساتھ جلو موڑ میں خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے، اور وہ جلو موڑ والا مشہور واقعہ جس میں آپ کی داڑھی مبارک شہید کر دی گئی، وہ واقعہ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ ہی کی زبانی سنایا جائے۔ آپ فرماتے ہیں اپنی ایک تقریر میں کہ جس دن میری داڑھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کی خاطر صاف کی گئی اور آپ ساتھ رو رہے تھے کہ جس دن میری داڑھی فاروق کی فاروقیت کی خاطر صاف کی گئی، جس دن میری داڑھی حضرت عثمان کے حیا کی خاطر مونڈ دی گئی، اور میں نے اپنی داڑھی کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ تم تو مونڈ دی گئی ہو لیکن میرے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، میں ڈٹا ہوا ہوں صحابہ کی عظمت بیان کرنے کی خاطر، صحابہ کی عظمت کی خاطر اور نموس کی خاطر۔ تمہیں تو شہادت کا درجہ مل گیا لیکن میں بھی تیاری میں ہوں، اور لوگوں سننے والوں کہ عبداللہ کو پکڑیں گے، وہ دن اچھا ہوگا جس دن میں صدیق کی صداقت بیان کر رہا ہوں گا، سینے پر گولی ہوگی اور اللہ خوش ہو کے عبداللہ کو جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیں گے۔ جس دن دونوں پاؤں بندھے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور مجھے ایک کمرے میں لٹایا گیا تھا، پسٹل میری چھاتی پر رکھا ہوا تھا اور خنجر میری گردن پر تھا، اور سرخ رنگ کا فرماتے ہیں ایگل کا پین مجھے پکڑایا ہوا، مجھے تھمایا ہوا تھا، اور کاغذ ساتھ دیا گیا، میں اکیلا اور وہ 11 آدمی مجھے مار رہے تھے، مار کھا کھا کر میرا جسم درد سے بلبلا اٹھا۔ وہ کہنے لگے کہ کہو صدیق جنتی نہیں، یہ لکھ دو تمہیں ابھی چھوڑ دیں گے، عمر جنتی نہیں، یہ لکھ دو، عثمان جنتی نہیں، یہ لکھ دو۔ میں نے اس وقت کہا جان جا سکتی ہے لیکن صدیق کی صداقت کا انکار نہیں کر سکتا، عبداللہ اپنی جان دے سکتا ہے لیکن صحابہ کو گالی میں نہیں دے سکتا۔ فرمانے لگے میں ایک اور اظہار کرتا ہوں، اللہ کی نعمت کا اظہار کرنا کوئی بری بات نہیں۔ مولانا عبد الوکیل صاحب جو اس دور میں بہت بڑے عالم دین تھے، بیت اللہ میں درس حدیث دیا کرتے تھے، احمد پور شرقیہ کے رہنے والے تھے۔ اس حادثے کے بعد فیصل آباد میں حافظ صاحب فرمانے لگے کہ مجھے پیغام ملا کہ مولانا آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ میں مولانا عبد الوکیل سے ملاقات کے لیے ان کے ہاں چلا گیا۔ مولانا عبد الوکیل نے کھڑے ہو کر میری پیشانی کا بوسہ دیا۔ میں بہت حیران ہوا کہ مولانا بیت اللہ میں درس دینے والے اور میں گنہگار، میری پیشانی کا بوسہ۔ مولانا فرمانے لگے حافظ صاحب میں بیت اللہ میں سویا ہوا تھا، تہجد پڑھ کے بیت اللہ میں لیٹا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھی کہ آپ کو ایک کمرے میں بند کر کے آپ کی داڑھی مونڈی جا رہی ہے۔ فرمانے لگے کہ کبھی نبی پاک کی زیارت نہیں ہوئی لیکن اس دن نبی پاک کی زیارت ہو گئی۔ فرمانے لگے حافظ صاحب آپ کے اس واقعہ کی وجہ سے میرے باغ جاگ پڑے۔ مولانا فرما رہے ہیں اور حافظ صاحب کی آنکھوں میں آنسو کہ خواب میں آقا آ رہے ہیں اور ان کی دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق تھے، بائیں جانب حضرت عمر تھے،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حافظ صاحب آپ کی داڑھی منڈی ہوئی دیکھ کر حضرت عمر فرمانے لگے آقا مجھے اجازت دیں میں ان رافضیوں کی گردنیں اتار دوں، یہ آدمی ہماری وجہ سے ظلم برداشت کر رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عمر کچھ نہ کہو، میں اس عبداللہ کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ حافظ صاحب آپ چادر لپیٹ کر باہر نکلنے لگے تو نبی پاک نے فرمایا عبداللہ چادر اتار دو، آپ کو جنت میں انعامات حاصل ہوں گے۔ یہ واقعہ سنا کر حافظ صاحب فرمانے لگے کہ یہ بات میں نے آپ کو کیوں سنائی ہے؟ اس لیے کہ اگر نبی کے صحابہ کی خاطر اللہ مجھے انعام دے سکتا ہے، اگر آپ لوگ بھی نبی کے صحابہ کی پیروی کریں گے تو اللہ آپ کو بھی انعامات سے نوازے گا۔ یہ تھے مناظر اسلام ولی کامل حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ تعالی۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔